وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ پائی یا گھر بنایا یا قیام اختیار کیا، والدار تبوؤا الدار جنہوں نے اس گھر میں جگہ بنائی، والایمان اور ایمان میں، من قبلہم ان سے پہلے، یحبون محبت رکھتے ہیں، من ہاجر الیہم ہر اس شخص کے ساتھ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا اور وہ اپنے دل میں کوئی خواہش نہیں پاتے اس چیز کے بارے میں جو ان کو دی گئی ہو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ چاہے خود جو ہیں سخت تنگی میں یا بھوک میں ہوں یا سخت حاجت میں ہوں، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو اپنے دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9 سے آغاز ہو رہا ہے آج کے سبق کا اللہ کی توفیق سے، اور سورۃ الحشر کے بارے میں آپ لوگ یہ جان چکے ہیں کہ اس کا تعلق آخرت والے حشر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس اکٹھ کے ساتھ ہے یا اس نکالے جانے کے ساتھ ہے جو ایک واقعہ ہوا یہودیوں کو سب سے پہلے مدینہ سے نکالے جانے کا۔ تو مدینہ میں چونکہ 3 قبائل تھے، بنو قینقاع تھے، بنو نضیر تھے اور بنو قریظہ تھے، تو ان میں سے سب سے پہلے بنو نضیر کو نکالا گیا، تو یہ بنو نضیر کا واقعہ ہوا اور اس کو اول الحشر کہا گیا، اسی لیے اس سورت کا نام حشر ہوا۔ تو جب ان کو نکالا گیا، ایک پورا واقعہ جو گزشتہ درس کے دوران اور اس کی سابقہ آیات میں جس کا تذکرہ ہو چکا، تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا، کیونکہ ان کی وہ جو بستیاں تھیں ان میں خاص طور پر جو بنو نضیر تھے یہ دولت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، پھر انہوں نے اپنی دفاعی طور پر بستیاں بھی قلعہ نما بستیاں بنائی ہوئی تھیں، اور پھر سامان حرب جو ہیں وہ بھی ان کے پاس بہت تھا، یعنی جنگی آلات بھی تو بہت تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، افرادی قوت میں بھی زیادہ تھے، اور اس سب کے باوجود یہ یہاں سے نکلنے کے لیے مجبور ہو گئے، اور لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ نکل جائیں گے، اور خود جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ یہاں سے نکل جائیں گے، جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ تو یہ چونکہ ایک بڑا واقعہ ہوا اور مسلمانوں کو ایک غلبہ بھی حاصل ہوا، اور اس نے بہت جو اثرات ڈالے یہودیوں کے اوپر بھی اور مسلمانوں کے اوپر بھی۔ تو اس میں خاص طور پہ ایک پہلو یہ پیش آیا، اس واقعے کا ایک پہلو یہ تھا کہ جو وہاں سے مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا، تو اس مال غنیمت کے حصول کے لیے لڑائی وغیرہ تو ہوئی نہیں تھی، لہٰذا اس کو مال غنیمت سے الگ کر دیا گیا اور اس کو مال فے کہا گیا، اور مال فے کے احکام جو ہیں اس سے قبل کی آیات میں مال فے کے احکام ہیں کہ جس پر جو اللہ نے مال لوٹایا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
تو یہ اس مال کی جو مدات ہیں وہ نہیں ہوں گی جو مال غنیمت کی ہوتی ہیں۔ تو مال فے اور مال غنیمت جو ہے اس کی مدات کے اندر جو فرق ہے وہ بتا دیا گیا، اور گویا مال فے کے جو مصارف ہیں وہ وہی ہوں گے جو مال غنیمت کے خمس کے ہیں، جس کا تعلق اللہ کریم نے، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورۃ الانفال کے اندر فرما دیا کہ اس میں سے خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کہ گویا ریاست کا حق ہے کہ وہ خمس کو جیسے مرضی غریب مسکینوں وغیرہ کے لیے خرچ کرے۔ اسی طرح یہ جو مال فے ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ڈسکریشنری کوٹا رکھ دیا گیا کہ آپ مال فے کو کسی طرح بھی تقسیم کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، اس کو مجاہدین کے اندر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی پھر جسٹیفیکیشن بھی یہ بتائی گئی کہ کیونکہ لڑائی ہی نہیں ہوئی، نہ گھوڑے دوڑائے گئے، نہ اونٹ دوڑائے گئے، نہ کچھ ہوا، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت کے واقعات میں آتا ہے کہ بنو نضیر کا جب واقعہ ہوا ہے تو بہت سارے مسلمان جو ہیں، بلکہ اکثریت، وہ تو گئے ہی پیدل ہیں، 2 میل کا فاصلہ تھا مدینہ سے بستی کا، تو یہ ان کو نہ گھوڑے نکالنے پڑے، نہ اونٹ نکالنے پڑے، صرف کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ سوار ہو کے گئے تھے اونٹنی پر، اور باقی لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے پیدل گئے تھے، کیونکہ قریب ہی تو تھا، تو گئے بھی پیدل، سواریاں بھی نہیں نکالنی پڑیں، لڑائیاں بھی کوئی نہیں ہوئیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا مال ہاتھ میں آ گیا، تو اس لیے اس کی جو تفصیل ہے کن کو دیا جانا ہے، پہلے تو اصول بتا دیے، جو آیت نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 5 ہے، اس میں اللہ کریم نے آیت نمبر 5 میں، 6 میں، پھر آیت نمبر 7 میں یہ فرما دیا کہ وہ فقراء للفقراء المہاجرین، یہاں پہ مہاجرین کی کچھ تعریف بھی بیان کی، ان کی کچھ خصوصیات بھی بیان کی، اور بتایا کہ یہ مہاجرین کا وہ گروہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، تو یہ ان کا حصہ ہے، گویا وہ بھی اس حصے میں شریک ہوں گے اور ان کو بھی یہ دیا جا سکتا ہے، ان کو سچا بھی کہا گیا۔ پھر یہاں یہ جو آیت ہے جو آج جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اس آیت میں اللہ کریم نے انصار کی تعریف کی، جیسے پچھلی آیت میں مہاجرین کی تعریف کی ہے، تو یہاں انصار کی تعریف کی ہے، اور تعریف بھی کی ہے، گویا ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انصار میں سے بھی اگر کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دینا چاہیں اس میں سے حصہ مال فے میں سے، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس کے حقدار ہیں۔ تو والذین، وہ لوگ، تبوؤا الدار، جنہوں نے جگہ بنائی یا جنہوں نے قیام اختیار کیا، جو مقیم ہوئے۔ بوا کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا، اور تبوا کا معنی ہوتا ہے جگہ حاصل کرنا، لینا، جنہوں نے جگہ بنا لی۔ کہاں جگہ بنا لی؟ الدار، اس گھر میں۔ تو اس گھر سے مراد کیا ہے؟ اس گھر سے مراد مدینہ منورہ ہے، وہ بستی ہے جہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار الہجرہ ہے، تو وہ گویا الدار مراد ہے۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں یہ جو الف لام ہے یہاں پہ یہ عہد کا ہے۔ عہد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، جس گھر کا یا جس بستی کا، تو یہ وہی اس سے مراد ہے۔ تو تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ مدینہ منورہ کا ہو رہا ہے کہ وہاں سے نکالا گیا۔ بستی کہاں سے یہودیوں کو نکالا گیا؟ مدینہ منورہ سے نکالا گیا۔ تو جو لوگ یہاں آ کے پہلے سے بیٹھ گئے، پہلے سے جنہوں نے جگہ بنا لی، تو وہ کون تھے؟ وہ انصار تھے۔ اس لیے الدار سے مراد وہ دار الہجرہ، اسی وجہ سے جو امام مالک ہیں ان کو امام دار الہجرہ کہتے ہیں کہ وہ دار الہجرت کے امام ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہجرت کے بعد گھر تھا وہ مدینہ منورہ تھا، تو الدار سے مراد جن لوگوں نے اس مدینہ میں جگہ بنا لی، والایمان، اور ایمان میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کو بھی ایک مضبوط پناہ گاہ کے طور پر کہا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی گھر میں جگہ بنا لیتا ہے اور وہ براجمان ہو جاتا ہے، اس کا ایک حق، ایک استحقاق پیدا ہو جاتا ہے وہاں رہنے کی وجہ سے، اور اسی طرح سے کوئی شخص اگر ایمان میں پہلے آ جاتا ہے اور آ کے مضبوط جگہ بنا لیتا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے،
تو اس کا بھی ایک گویا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان میں سبقت لے جانے والا ہے اور پہلے آنے والا ہے، اس وجہ سے اس کی گویا ایک خاص ایک اس کی پوزیشن ہے، خاص مقام ہے، خاص اس کا استحقاق ہے۔ اسی کو شاید اللہ کریم نے اس طرح سے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو جو مہاجرین میں پہل کرنے والے ہیں اور انصار میں پہل کرنے والے ہیں، گویا ان کا مرتبہ مقام مرتبہ زیادہ ہے، اور پھر جو اس سے پیچھے چلنے والے ہیں وہ سارے ہی سب سے ہی اللہ راضی ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح گھر میں یعنی مدینہ منورہ میں قیام اختیار کرنے کی اور وہاں جگہ بنانے کی ایک گویا ان کا استحقاق کے طور پر بیان کیا ہے، اسی طرح ایمان میں جگہ بنا لینے کو بھی ان کا ایک استحقاق کے طور پر بیان کیا ہے۔ گویا مضبوط جگہ انہوں نے بنا لی، اور جس طرح گھر ایک پناہ گاہ ہوتا ہے اور مدینہ منورہ ایک پناہ گاہ ہے، اس سے بڑی اور مضبوط پناہ گاہ جو ہے وہ ایمان ہے، اگر کوئی شخص ایمان کی چار دیواری میں آ جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی یہ مہاجر جو تھے، یہ پچھلی آیت میں جن کا ذکر ہوا یہ تو بعد میں آئے، تو جو ان سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور جگہ بنا چکے تھے، اور وہ ظاہر ہے ان کے آباء و اجداد آئے، یعنی جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، مشرکین قبائل تھے، لیکن ان میں سے لوگ مسلمان ہو گئے، یا پھر کچھ کوئی ایسے لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھیجا، یا تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، جو دونوں بیعتیں ہوئی تھیں، ان کے ذریعے سے جو مسلمان ہوئے تھے، گویا وہ پہل مسلمان ہونے والے انصار ہیں، تو یہ انصار میں سے پہل کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں، تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی لوگ جو ابتدائی جو مسلمان داعی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے مکہ مکرمہ سے، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ سے جو لوگ مسلمان ہوئے، تو گویا یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی اللہ کریم یہاں تعریف فرما رہا ہے، اور ان کی صرف تعریف نہیں فرما رہا بلکہ ساتھ ان کو ان کے اس استحقاق کو ظاہر فرما رہا ہے کہ مال فے کے اندر ان کا حصہ بھی ہے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو دینا چاہیں تو وہ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ اسلام میں، ایمان میں اور مدینہ میں قیام میں یہ اولیت والے لوگ ہیں، یہ پہل آنے والے۔ دوسری خوبی ان کی بتائی یحبون من ہاجر الیہم، سبحان اللہ، کہ جو بھی مہاجرین ہجرت کر کے وہاں آئیں تو یہ تنگ نہیں پڑتے، بلکہ یہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت ہے ان کو اس سے بات، پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ لوگ ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں۔ لوگ جو ہیں آپ اندازہ کریں یہ ایمان ہی کی وجہ سے ہے، وگرنہ عام طور پہ تو کوئی باہر سے لوگ کسی کے گھر آئیں، آج کل تو خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مہمان بھی آ جائے تو لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں، اور کوئی شخص ہجرت کر کے آ رہا ہو، باقاعدہ ہجرت کر کے، اللہ اکبر، اور نہ اس کا کوئی گھر بار ہو نہ کچھ، اور اس نے یہیں رہنا ہو، تو آدمی کے ذہن میں آتا ہے اب چھوٹی سی بستی ہے، ہمارے محدود وسائل ہیں، اور ان میں اگر اور لوگ اتنے آ کے بس جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ ہزار قسم کے خدشات آتے ہیں، رہیں گے کہاں، بیٹھیں گے کہاں، کھائیں گے کہاں سے، کیسے سارا معاملہ ہوگا، بستی کے اندر جو ہے وہ تو رش پڑ جائے گا۔ تو کتنی چیزیں انسان سوچتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہوتا ہے اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ اس بات کو بڑا پسند کرتے ہیں، یعنی جیسے جیسے مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے تو ان کو اور زیادہ پسند آتا تھا کہ اچھی بات ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ کوئی خواہش بھی نہیں رکھتے، ولا یجدون، نہیں پاتے، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، حاجتاً، کوئی حاجت، کوئی خواہش نہیں ہے ان کو، کس بات سے؟ مما اوتوا، اگر ان کو مہاجرین کو کچھ دیا جائے،
جو پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ پہلے ان کو دیا جائے گا، یعنی مال فے کے اولین حقدار تو مہاجرین ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، تو ان کو اگر کچھ دیا جائے تو مہاجرین کے دل میں نہ صرف یہ کہ کوئی حسد نہیں آتا اور ان کو کوئی اس طرح کی جذبات نہیں پیدا ہوتے، بلکہ یہ اپنے لیے بھی کوئی خواہش نہیں رکھتے کہ جو ان کو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے، یعنی اس طرح کا رشک بھی نہیں کرتے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا دیا جا رہا اور کیا نہیں دیا جا رہا۔ لا یجدون فی صدورہم حاجۃ، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ، سماجی اعتبار سے آپ کسی جگہ پہ رہ رہے ہوں تو جب کسی ایک طبقے کو کسی دوسرے طبقے پر فوقیت دی جا رہی ہو تو اس وقت اس بات کی پرواہ نہ ہونا کہ کس کو کیا دیا جا رہا ہے، یہ بہت اونچے مقام کی بات ہے۔ یہ عام طور پہ انسان جو ہے اس کے بس میں یہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ دل کے اندر ایک بخیلی ہے، دل کے اندر ایک شح ہے، آگے ذکر آ رہا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ اکبر۔ اور یہ کردار انصار کا بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ پسند کرتے ہیں جو مہاجر ان کے پاس آئے، اور دوسرا یہ کہ جو بھی آتا ہے اس کو جو بھی کچھ دیا جاتا ہے اس کی ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے اور خواہش بھی نہیں رکھتے کہ ہمیں بھی دیا جائے۔ وہ جو کچھ مہاجرین کو دیا جاتا ہے اس کے بارے میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور اپنے دلوں میں اپنے لیے اپنی کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے۔ اللہ، اس سے بھی اگلی بات، خود اپنے لیے حاجت محسوس کرنا تو دور کی بات ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تنگ دستی میں رہ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے، وَيُؤْثِرُونَ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے جتنے بھی تنگ دستی میں ہوں۔ یہ جو خصہ، یہ خصو ہوتا ہے نا جس سے خصاصہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تنگی میں ہونا، فقر و فاقہ میں ہونا۔ تو خصاصہ ایک ایسی تنگی ہے جو مالی طور پر انسان کو، مالی طور پر جو تنگ دستی ہے وہ خصاصہ کہلاتی ہے۔ تو وہ بھوک بھی ہو سکتی ہے، وہ یعنی کھانا ملنے کے باوجود کی تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو اس طرح کی جو تنگ دستی ہے وہ، دیکھیں یہ تو بڑا آسان ہے نا کہ کسی کے پاس پیسے ہوں اور ان میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دے، تو یہ تو بڑا آسان ہے۔ مشکل اس وقت پڑتی ہے جب آپ کے پاس کچھ ہو ہی نہ، اللہ اکبر، اور اس وقت بھی پھر آپ اللہ کے راستے میں دیں، خود تنگ ہوں اور پھر بھی اللہ کے راستے میں دیں، یہ ہے اصل صدقہ۔ کسی نے پوچھا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہترین صدقہ کون سا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین صدقہ وہ ہے جب تیرے پاس تھوڑا ہو اور پھر اس میں سے تو دے، یعنی ایک تو ہے نا زائد مال، زائدہ ضرورت دے دینا، اور وہ تو سب دے دیتے ہیں، وہ تو بڑا آسان ہے۔ بہترین وہ ہے جب اپنے پاس ہوں ہی اتنے کہ آدمی کسی کو دے ہی نہ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے میں سے دینا اور رشتہ داروں کو دینا، یہ بہترین صدقہ۔ یہاں آپ کے پاس گنجائش بھی کوئی نہیں ہے پھر بھی آپ دے رہے ہیں، اور پھر آپ ہر ایک کو نہیں دے رہے، آپ رشتہ داروں کو دے رہے ہیں۔ اللہ، اس رشتہ داروں کو دینے سے شروع کر دیں، وَابْدَأْ مَنْ تَعُولُ، یعنی رشتہ داروں سے شروع کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے باقیوں کو نہیں دینا، سب کو دیں، لیکن شروع رشتہ داروں، ترجیح رشتہ داروں کو دیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ، یہ ہے اصل میں ان کی جو پاور ہے، جو ان کی خصوصیت ہے انصار کی، کہ اس میں انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی۔ وہ ہجرت کر کے ان کے پاس آ رہے ہیں، یہ ان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کی سیٹلمنٹ کا جو بندوبست کیا، نہ تو وہاں پہ کوئی الگ بستیاں بسائی جا سکتی تھیں، نہ کوئی وسائل تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا، تو پھر ان کو سیٹل کیسے کرنا تھا؟ اللہ، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی کے ذریعے سے بندے تقسیم کر دیے، قرعہ اندازی کر دی کون کس کے حصے میں آتا ہے، چال، اور سب بانٹ دیے کہ کس نے کس کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے اور کس کی مدد کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے ذمے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو ہم نے پھر ان کی، یعنی وہ ہمارے ذمے، تو گویا لوگ سوچ رہے تھے کون ہمارے پاس آ رہا ہے، یحبون من ہاجر الیہم، یحبون من ہاجر الیہم، سب پسند کرتے تھے کہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ
اسی موقع کی وہ بات ہے جب سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مواخات کروائی گئی، ان کو بھائی بھائی بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سعد بن ربیع نے جو کچھ تھا مکان بھی تقسیم کر دیا، انہوں نے کہا ایک مکان آپ لے لو، میرے 2 مکان ہیں، اور جائیداد بھی جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے تقسیم کر دی، انہوں نے کہا یہ آدھا آپ کا اور آدھا میرا۔ اور حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور وہ تم نکاح کر لو تاکہ پورا بندوبست ہو۔ اللہ، یہ الگ بات ہے کہ سعد بن ربیع کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آفر جو تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسیپٹ نہیں کی، لیکن انہوں نے جذبہ یہ تھا یحبون من ہاجر الیہم، سبحان اللہ، اس قدر ان کو اس بات سے پیار تھا اور اس قدر پسند کرتے تھے کہ وہ ہر چیز دینے کے لیے تیار تھے۔ اللہ، یعنی یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً بحرین کا یا کوئی کہیں کا کوئی خاص جائیداد تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے نام لگانی چاہیے۔ اندازہ کریں ذرا ان کے جذبے کا، انصار کو دینی چاہیے۔ تو یہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے اور انہوں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی نہ دیا جائے، ان کو دیا جائے گا تو پھر ہم لیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں لینا چاہتے تو صبر کرو، پھر ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعد میں ایک لوگ ایسے آئیں گے، اللہ اکبر، جو دوسروں پر، جو آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کریں گے۔ یعنی انصار کو کہا کہ اب تو تم ترجیح دے رہے ہو نا مہاجرین کو اپنے آپ پر، تو لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تمہارے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیا کریں۔ تو بہرحال اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک موقع پر اس طرح بھی آئے کہ انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے جو کھجوروں کے درخت ہیں یہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے مہاجر بھائیوں کو بھی دے دیں۔ یعنی اندازہ کریں کیا جذبات ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، کہتے ہیں کھجوروں کے درخت بھی ہمارے تقسیم کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے جو امیر ہوتا ہے، جو سربراہ ریاست ہوتا ہے، اس کا تعلق صرف روحانی تربیت کرنا نہیں ہوتا، ان کے معاشی بندوبست کا خیال رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، آپ خام خواہ کھجوروں کے درخت تقسیم نہ کرو، بلکہ آپ نے یہ مینجمنٹ ان کو بتائی کہ ایسا کر لو، درخت تمہارے ہی رہیں گے، یہ ان کے اوپر ان کی دیکھ بھال کی محنت یہ کرنا شروع کر دیں، تو پھل آپ آپس میں تقسیم کر لیا کرو۔ تو یعنی اس طرح سے تمہاری درخت بھی اصل مالک کے رہیں گے اور محنت ایک شخص کرے گا اور اس کے نتیجے میں جو پھل آئے گا وہ آپ آپس میں تقسیم کر لیا کرو۔ تو اس طرح انہوں نے یہ بات مان لی۔ ہر اعتبار سے گویا ان کے اندر جذبہ یہ تھا یحبون من ہاجر الیہم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اور پھر اس کے خاص طور پہ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ بخاری شریف میں تو اس صحابی کا نام نہیں ہے، البتہ مسلم شریف میں اس صحابی کا نام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس ایک مہمان آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک شخص جو بخاری شریف میں اس کا نام نہیں ہے اور مسلم میں نام ہے کہ اس کا نام تھا ابو طلحہ انصاری، انصار میں سے تھا ابو طلحہ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے اپنے ساری ازواج مطہرات کے گھر پیغام بھیجا کہ مہمان کے لیے کچھ کھانا بھیجیں، تو کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیا سرور کائنات ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے، مہمان کے لیے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ہی فرما دیا کہ کوئی ہے جو رسول کے مہمان کو کھانا کھلائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھلاتا ہوں۔ لے گئے گھر جا کے پوچھا تو پتہ چلا کہ گھر میں تو اپنے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ تو اہلیہ نے بتایا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے
ہم دونوں کے لیے بھی کھانا نہیں ہے، گھر میں موجود ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، آپ ایسے کریں کہ بچوں کو تو بہلا پھسلا کے سلا دیں، اور جب کھانا میرے اور مہمان کے آگے رکھ دیں، جب ہم کھانا شروع کریں تو پھر کسی بہانے سے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے نا چراغ گل کر دینا، دیا بجھا دینا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کھانا ہم کھا لیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ مہمان کھا لے اور ہم خود نہ کھائیں۔ تو ویسے ہی انہوں نے کیا، چراغ گل کر دیا اور خود ابو طلحہ ساتھ بیٹھے رہے اور منہ سے چپ چپ بھی کرتے رہے ہوں گے جیسے کھانا کھا رہے ہیں، مہمان سمجھتا رہا کہ یہ سب کھانا اکٹھے کھا رہے ہیں۔ تو عملاً یہ ہوا کہ سارا گھر بھوکا سویا، صرف مہمان نے کھایا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو صبح جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ تو نے کیا کیا ہے کہ اللہ تمہارے عمل پر ہنس دیے ہیں، ضاحک اللہ او عجیبا من فعالکما، جو تم نے کام کیا ہے اس سے اللہ نے وہ کام بہت پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسکرا دیے ہیں اس بات سے کہ تم نے کیا کیا۔ اللہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، اللہ میرے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، میرے بارے میں وحی نازل ہوئی، اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکا رہ کر بھی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، خود تنگ دستی میں بھی، فقر و فاقہ میں بھی دوسروں کو ترجیح۔ یہ ہے وہ بہت اعلیٰ مقام جو اللہ تعالیٰ نے انصار کا جو قیامت تک کے لیے مقام و مرتبہ طے کر دیا، اس میں یہ ایک بڑی یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی سب کا جذبہ یہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک قانون بیان فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یوقا بچا لیا گیا، وقع یقی سے مجہول ہے، جو بچا لیا گیا شح نفسہ، یہ جو شح ہوتا ہے نا، شح کہتے ہیں دل کی بخیلی کو۔ اس کے اوپر اس کے اہل لغت نے اس کی مختلف قسم کی ڈیفینیشن کی ہے۔ بعض وہ کہتے ہیں شح اور بخل جو ہے یہ برابر ہی ہوتے ہیں، جیسے بخل ہے، بخل کا معنی ہوتا ہے روک لینا، تو اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی کوئی بھی چیز کسی سے روک لینا یہ بخل ہے، یہ بخیلی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو بخل کرنے کی جو خواہش دل میں ہوتی ہے وہ شح ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو روک لینے کی خواہش جو ہے وہ شح ہے۔ گویا شح اور بخل یہ برابر ہیں، بخل عمل ہے، شح اس کے پیچھے نظریہ، اس کی خواہش ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ شح جو ہے یہ ہوتا تو بخل ہے، یہ بخل سے بھی بدتر ہے، اس کے اندر حرص بھی ہوتی ہے، مال روک لینا بھی اور مال حاصل کرنے کی کوشش بھی اور خواہش بھی، یہ رکھنا، یہ بخل جو ہے، بخل اور حرص کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کو شح کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی کوئی بھی چیز ہے، صرف بخل ہے یا اس کے ساتھ حرص بھی جمع ہوا ہے کوئی لالچ نام کی چیز، اور یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ کریم فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ شح جو ہے ہر نفس کے اندر رکھی گئی ہے، یہ ہر نفس کے اندر ہے، میرا مال وہ بڑھ جائے، میرا مال زیادہ ہو جائے، میرا مال کم نہ ہو، میری نعمت زیادہ ہو، میری چیزیں زیادہ ہوں، میری چیزیں باقی رہیں، یہ جو میرا کہنا، اپنا کہنا، اپنی چیز کی حفاظت کرنا، یہ پازیٹیولی بھی ہے، نیگیٹیولی بھی ہے، لیکن وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ یہ ہر شخص کے دل میں رکھ دی گئی، گویا یہ اسی طرح برائے امتحان رکھی گئی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر
نفس کے اندر نیکی اور برائی دونوں کی ٹینڈنسی رکھ دی ہے، چاہے نیکی کی طرف چلا جائے، چاہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں نیکی بھی اور اس میں برائی بھی دونوں کا الہام کر دیا، دونوں موجود ہے۔ اسی طرح شح کا بھی الہام کر دیا۔ شح اگر پازیٹیو ہو اس معنی میں کہ اپنی چیز کی حفاظت کرنا، اپنی بات کی حفاظت کرنا، اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اپنے مال کی، اپنے حلال پاکیزہ مال کی حفاظت کرنا، اگر یہ پازیٹیو ہو تو یہ پازیٹیو ہے اس کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ساری سکھائی ہیں، انسان جو دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے میری اولاد میں برکت دے، مجھے برکت دے، ہر چیز میں برکت دے، یہ جو مختلف قسم کے اس طرح کے اپنے کے خیالات آتے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا بھی کرنی ہو تو پہلے اپنے آپ کے لیے دعا مانگو، پھر دوسروں کے لیے دعا مانگو۔ تو اپنے آپ کی جو اپنا، پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو یعنی اپنی چیز کا حق ہوتا ہے، اگر اس کی اپنائیت کا کوئی کی وجہ سے آپ دوسروں کو پس پشت نہ ڈال دیں یا ان کے حقوق متاثر نہ ہونے لگیں تو اس وقت تک یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک، تو یہ اپنائیت کی بات ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت کی بات۔ اللہ میری نعمت جو میرے اوپر تو نے اپنی نعمتیں میرے اوپر کی ہوئی ہیں، اللہ اس کی وہ نعمتوں میں زوال نہ آئے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میری نعمتیں ختم ہو جائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اور میری عافیت جو مجھے تو نے عطا کی ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، وفجاءت نقمتک، کہیں مجھے اچانک کوئی مصیبت نہ پڑ جائے، تو اچانک کوئی آزمائش نہ آئے۔ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا، میں، میرا مال، میری اولاد اور اپنا گھر، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا، یہ سارے وہ پازیٹیو جذبات ہیں جس کی نہ صرف اجازت دی ہے اسلام نے بلکہ تحسین فرمائی ہے۔ لیکن ایسا جذبہ جو بخیلی پر مشتمل ہو، ایسا اپنائیت کا جذبہ اور ایسا ذاتی ملکیت کا جذبہ جو بخیلی پر مشتمل ہو اور یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں اپنا مال دوسروں سے روک لوں اور دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو ترجیح دوں، یہ جذبہ جو ہے یہ شح کہلاتا ہے، اور یہ شح ہر شخص کے دل کے اندر موجود ہے۔ آپ کو جب آپ کسی کو کچھ دینا چاہیں تو آپ کو اپنے بچے یاد آتے تو ہیں، آپ کسی کو کچھ کوئی صدقہ خیرات دینے کی کوشش کریں تو خیال تو آتا ہے کہ اس کا استعمال تو میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ آپ نے اگر اچھے کپڑے کسی کو دینے ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ تو میں پہن لوں گا، تو کسی کو کیوں دینے ہیں؟ تو خود پہننے والے جو کپڑے ہیں وہ جب آپ کسی کو دیں گے تو اس لیے فرمایا کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں خود اپنے لیے پسند ہے۔ اللہ اکبر، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو، وہ چیز تم دوسروں کو، یعنی دوسروں کو ترجیح دینا شروع کر دو، تو شح نفس جو دل میں موجود ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اپنا مال روک لینا یہ بھی بخیلی ہے، روک لینے کی خواہش دل میں، یہ شح نفس ہے۔ اپنی صلاحیت کو روک لینا، اپنے علم کو روک لینا، فائدہ رسانی کو روک لینا، کسی چیز کو بھی آپ روک لینا، یہ بخیلی، اور بخیلی کا جذبہ جو ہے وہ شح کہلاتا ہے۔ تو یہ جو شح ہے، اللہ اکبر، یہ انسان کو مروا دیتی ہے۔ اگر انسان اس کو بچانے کے لیے، شح نفس کو، دل کی بخیلی کو پورا کرنے کے لیے انسان اگر عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا میں لڑائیاں اسی وجہ سے ہیں، ساری جھگڑا ہی اسی وجہ سے ہے، چاہے وہ زمین کی بات ہو، چاہے وہ خاتون کی بات ہو، چاہے وہ زر کی بات ہو، کسی بھی چیز کی بات ہو، اپنے لیے اس کو سیکیور کرنے کے لیے ساری لڑائیاں ہیں۔ جو اقتدار کی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو دولت کی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، انفرادی طور سے لے کر، انفرادی لڑائیوں سے لے کر اجتماعی اور بین الاقوامی جنگوں تک، وہ سونے کے اوپر، تیل کے اوپر، دولت کے اوپر، تو یہ شح نفس ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمایا، آپ نے دو چیزوں کی، ایک حدیث میں دو چیزوں کی ممانعت فرمائی، ایک تو فرمایا کہ ظلم سے بچو، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، اور ایک میں فرمایا اتقوا الشح،
شح نفس سے بچو. اور ظلم کے بارے میں فرمایا کہ جو ظلم ہے یہ قیامت والے دن تمہارے لیے اندھیرے بن جائیں گے. کسی بھی طرح عدل کے خلاف کرنا. ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی کا حق مار لینا کسی بھی وجہ سے. تو کسی بھی وجہ سے جب آپ حق مارتے ہیں وہ ظلم ہوتا ہے, حق دیتے ہیں وہ عدل ہوتا ہے. تو فرمایا ظلم سے بچو, اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن یہ اندھیرے بن جائے گا, اور وہ اندھیرے جو انسان کو جہنم میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیونکہ روشنی جو ہے نور وہ جنت کو لے کے جائے گا قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نور عطا فرمائے. اور ظلم جو ہے یہ اندھیرے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا اتقوا الشح, یہ جو شح ہے نا, شح نفس, اس سے بھی بچو, دل کی بخیلی سے بچو. پھر آپ نے فرمایا کہ جو پہلی امتیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی شح نفس کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ انہوں نے کس لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ شح نفس نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے اور ایک دوسرے کا نقصان کیا, ایک دوسرے کے مال لوٹے شح نفس کی وجہ سے. تو گویا یہ جو بین الاقوامی جنگوں تک انفرادی لڑائیوں سے لے کر اس کے پیچھے یہ دل کی بخیلی موجود ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص اس دل کی بخیلی موجود ہونے کے باوجود اس سے اوپر آ جائے, برائی کی ٹینڈنسی ہونے کے باوجود برائی کی طرف نہ جائے, نیکی کی طرف جائے, اور شح نفس دل کی بخیلی ہونے کے باوجود اس کے اوپر قابو پا لے کہ نہیں بھی میں نے تو دوسروں کو ترجیح دینی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خود چاہے بھوک میں اور تنگ دستی میں رہیں, جتنی مرضی تنگی ہے دوسرے کو مل جائے. اللہ, کبھی یہ نہ کر کے دیکھیں, پھر آپ کو اس کردار کی بلندی کا اور اس کی چاشنی کا احساس ہوگا. آپ کبھی کر کے دیکھا کریں کہ آپ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے کے دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں. مثال کے طور پر کوئی کھانا کھاتے ہوئے اچھی بوٹی جو کھانے کو دل چاہ رہا ہو وہ دوسرے کو دے کے دیکھیں. جو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ بوٹی مجھے کھانی چاہیے وہ ذرا اپنی پلیٹ سے اٹھا کے دوسرے کی پلیٹ میں رکھ دیں, پھر اس کی چاشنی محسوس کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسرے کو ترجیح دے کے دیکھیں. جو جگہ جو سیٹ آپ کو چاہیے کہ مجھے اس سیٹ پہ ہونا چاہیے تو وہ اپنی سیٹ کسی اور کے لیے چھوڑ کے دیکھیں. اسی طرح سے آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں کسی دوسرے کو جو سہولت آپ لینا چاہتے ہیں وہ دوسرے کو دے کے دیکھیں. یوں کرتے کرتے حتیٰ کہ آپس کی محفلوں میں اور مجالس میں کوئی شخص ایک بات کرتا ہے دوسرا اس سے بڑھ کر بات کرتا ہے. یہ عام طریقہ ہوتا ہے, خاص طور پر جب سے جگت بازی آئی ہے تو ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو لگا کے بات کرتا ہے, طنز کرتا ہے اور اپنی طنز کا نشانہ بناتا ہے, اور دوسرا شخص نیچے آ جاتا ہے, سب بڑے خوش ہوتے ہیں, دیکھیں یہ پھنس گیا. ایسے ازراہ تفنن. آپ کبھی کسی کی عزت کی حفاظت کر کے دیکھیں, اس کو رسوا ہونے سے بچا کے دیکھیں, اس کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی. پھر آپ دیکھیں کہ اس کی چاشنی کیا ہے. لہذا ہر چیز میں, گفتگو میں, باتوں میں, لینے دینے میں, بیٹھنے بٹھانے میں جب آپ دوسروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے. دنیا میں آپ جو جتنا اطمینان آپ محسوس کرتے ہیں اور جو اس کے بدلے میں انسان, تو یہ فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اللہ اتنا بڑا انعام ہے جو شخص شح نفس سے بچا لیا گیا, جو دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا. وگرنہ تو دل کی بخیلی ہوتی ہے نا کہ یہ اچھی بوٹی میں کھا جاؤں, فلان دوسری جو ہے وہ دوسرے لے لیں, اچھا گھر مجھے ملنا چاہیے, میرا گھر زیادہ اچھا ہونا چاہیے, میرا بستر زیادہ اچھا ہونا چاہیے, میری چیز زیادہ اچھی ہونی, جو اپنی چیز زیادہ اچھی ہونی چاہیے, جو اپنے بارے میں یہ بخیلی کا احساس ہے کہ میری چیز دوسروں کے کام نہ آئے, میرے کام آئے. اور پھر یہ جب بخیلی دل کے اوپر غالب آتی ہے نا بخیلی, تو یہ بہت گل کھلاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ انفرادی لڑائیاں بھی اس سے ہوتی ہیں, لوگ اپنی چیزیں ضائع کر دیتے ہیں, دیتے کسی کو نہیں. اللہ اکبر. اور بڑی اس کی تفصیلات ہے, آپ معاشرے کے اندر دیکھیں تو آپ کو شح نفس جہاں پہ گل کھلاتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو وہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے.
اور جب یہ دبا لی جاتی ہے تو یہ کردار کی بلندی عطا کرتی ہے. اس لیے فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ، جو اپنے دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا، بچ گیا. اب کیسے بچ سکتا ہے؟ دل میں برائی ہے، دل میں فجور ہے، دل میں بخیلی ہے، اس سے انسان بچ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے بچ سکتا ہے جس طریقے سے پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور بندگی کرنے کے لیے تیری ہی مدد کے محتاج ہیں. کہ تو مدد کرے گا تو ہم بندگی کر سکتے ہیں، تو مدد نہیں کرے گا تو ہم نہیں کر سکتے. اسی کی بندگی کرنی اور اسی سے مدد مانگنی، اور اسی سے مانگنا کہ اللہ تو ہمیں دل کی بخیلی سے بچا لے. اللہ اکبر. تو وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہ وہ کردار تھا، شح نفس سے بچ جانے والا کردار جو انصار نے پیش کیا. اور اللہ کریم نے اس آیت کے اندر نہ صرف ان کا استحقاق مال فہ میں واضح فرمایا ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی ان کی تعریف بھی فرما دی. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.